ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ چند باتیں عرض کیا کرنا ہے، مجھ سے کچھ سوال ہوئے ہیں جی ماشاءاللہ، مجھے اس کے جواب دینا ہے اپنے علم کے مطابق جہاں تک میں دے سکتا ہوں۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ تقریریں تو آپ سنتے رہیں گے، پتہ نہیں جب تک بھی جلسہ ہوگا، میں تو تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں۔ ابھی آپ علم دین کی فضیلت اور علماء کی فضیلت کے تعلق سے سن رہے تھے، اور یہ جلسہ بھی ایک مدرسے سے متعلق ہے جہاں پر تعلیم و تعلم ہی کا سلسلہ ہے، تو علم کے تعلق سے گفتگو ہو تو یہ عین موقع کے مناسب ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قوم کو جن کی ضرورت ہوتی ہے، ماحول جہاں کا جیسا ہوتا ہے وہاں پر ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے لوگ کچھ پریشان رہتے ہیں۔ کبھی کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، کہیں ان کو تسلی بخش جواب نہیں مل پاتا ہے، یا کہیں کوئی آدمی ایسے عالم کے پاس پہنچ نہیں پاتا ہے کہ جو ان کو صحیح مسئلہ بتا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جلسے اگر اس نوعیت سے ہونے لگیں کہ اس جلسے میں 10-20 مسائل لوگوں کو بتا دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کو یاد رہیں گے۔ بہت اچھا حضرت، زندہ باد، بے شک بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدرسے کا جلسہ ہے، ایک حدیث سن لیجئے آپ۔ جی ماشاءاللہ۔ دنیا کے اندر لوگ مختلف طرح کے رہتے ہیں، مختلف ماحول میں لوگ بڑھتے ہیں، پلتے ہیں، رہتے ہیں، شب و روز گزارتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد جو خاص اللہ کے رسول نے ہمیں دعوت دی ہے وہ 4 طرح سے دعوت دی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور یہ فرمایا ہے کہ ان 4 میں سے کسی ایک کی صف میں رہنا، 5ویں ہی صف میں مت جانا۔ اگر 5ویں صف میں جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا لہو ولا تکن خامسا فتہلک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم عالم بنو، علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرنے کا اپنا وظیفہ بنا لو کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے، اور علم دین حاصل کر کے اس منزل پر پہنچنا ہے کہ ہمیں عالم دین بننا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول جس دین کو لے کر آئے تھے، دین اسلام کو، وہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، اسلام اس فطرت کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ اسلام انسان کی اس فطرت کو درست بنانے کے لیے آیا ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیے گا، یہ کچھ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، آپ ادھر مت دیکھیے، آپ سنیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم عالم بنو، لیکن اللہ کے رسول خوب جانتے تھے، اور اللہ کے رسول کا پیغام بھی یہ نہیں تھا کہ سب عالم ہو جائیں، پوری دنیا کے لوگ، ہر شخص عالم ہو جائے، ایسا نہ ہو سکتا تھا، نہ کبھی ہوا، اور نہ ہی اللہ کے رسول نے یہ دعوت دی، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر عالم نہیں بن سکے ہو تو پھر متعلم بننا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ متعلم بننے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا، علم دین حاصل کرنے والوں میں اپنا نام تو لکھا لینا، متعلم تو بن جانا۔ ارے سال 2 سال 4 سال اتنے دن کسی عالم کی بارگاہ میں پہنچ کر علم دین حاصل کرنا،
لیکن دنیا کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ سب لوگ 4 اور 6 سال دین کے لیے دے دیں. ارے لوگوں کو نہایت مشکل ہے کہ 1 گھنٹہ وہ نکال لیں 24 گھنٹے میں عبادت کے لیے، یہی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اے بچے رکھ دے نیچے. تو حضور فرماتے ہیں او مستمعون، تم عالم بھی نہیں بن سکے، متعلم بھی نہیں بن سکے، تو علماء کی بات سننے کے لیے جایا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ مستمع بنو، سبحان ان کی باتیں سننے جایا کرو. مسجدوں میں جاؤ، جلسہ گاہوں میں جاؤ، اور دوسرے مقامات پر جہاں تمہیں دین کی باتیں سننے کو ملے، تھوڑا سا وقت وہاں بھی خرچ کیا کرو. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم عالم بھی نہیں بن سکے، متعلم بھی نہیں بن سکے، اور علماء کی باتیں سننے کے لیے بھی تم نہیں جا سکے. تو ایک منزل آخری ہے، وہ کیا ہے؟ محبا لہو، ان علماء اور طلباء سے محبت کرنا. یہ 4 منزلیں ہیں. اب آدمی کو یہ اختیار ہے کہ وہ کون سی اپنائے گا، لیکن ان 4 کے علاوہ کوئی اور خانہ نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول آخر میں فرما رہے ہیں وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، 5واں مت بننا. اگر 5واں بننے کی کوشش کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا. ہلاک ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی، نہ دنیا ہاتھ لگے گی اور نہ آخرت ہاتھ لگے گی. اس لیے آپ حضرات آج کے اس جلسے سے یہ سبق لے کر جائیں کہ ہمیں ان 4 منزلوں میں سے، ان 4 جماعتوں میں سے کسی ایک کو ضرور اپنانا ہے. اور آخری والی تو بہت آسان ہے. جی ارے محبت کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ وہ نہایت کم نصیب ہیں جو نہ عالم بن سکے، نہ متعلم بن سکے، نہ مستمع بن سکے، اور نہ ہی علماء سے محبت کرتے ہیں بلکہ دشمنی رکھتے ہیں. علماء سے بھی رکھتے ہیں، طلباء سے بھی رکھتے ہیں. کتنے احمق لوگ ہیں. ارے محبت کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے آخری یہی صورت رکھی ہے کہ تم علماء سے اور طلباء سے محبت ضرور رکھنا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے المرء مع من احبا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. علماء سے اگر محبت کرو گے، ان علماء کرام سے، تو حشر بھی پھر علماء کرام ہی کے ساتھ سبحان ہوگا. اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ میں نے جو آپ حضرات کو حدیث پاک سنائی ہے، اس کے جو 4 خانے ہیں، 4 گوشے ہیں، ان میں سے آپ حضرات آج ہی سے ارادہ کر لیں کہ ان میں سے کوئی ایک ضرور اپنانا ہے. سبحان اللہ. میں نے جیسا کہ ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہ قاری صاحب جو ہیں، ان کا بہت دنوں سے یہ جی کیا ہے ان کی فرمائش تھی. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بلایا تھا، لیکن اس وقت چند حضرات تھے، جی کہ ہم کچھ سوال آپ کو دے دیں، وہ سوالوں کے جواب دے دیں تاکہ لوگوں کو وہ مسائل معلوم ہو جائیں. سبحان اللہ. آج کے اس جلسے میں مجھے جو سوال ملے ہیں وہ 10 سوال ہیں. ہو سکتا ہے کہ اتنا وقت نہ ہو، تو میں ان میں سے بعض کے جواب انشاءاللہ آپ حضرات کو ضرور دوں گا. وہ سوال کیا ہیں؟ میرے پاس وہ موجود ہیں لکھے ہوئے. سب سے پہلا سوال یہ ہے، کسی قوم کا نجی خاص قبرستان ہے تو کیا دوسری قوم کا جنازے کو دفن کرنا بغیر اجازت جائز ہے؟ دیکھیے، قبرستان 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک قبرستان وہ ہیں کہ جو عامۃ المسلمین کے لیے وقف ہیں، کوئی بھی اس میں دفن ہو سکتا ہے.
جب واقف نے وقف کیے تھے، چاہے وقف کرنے والا ایک تھا یا چند تھے، جب وقف کیا تھا قبرستان کو تو اس میں یہ کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ کون دفن ہوگا یہاں کون نہیں ہوگا، بلکہ وہ عامت المسلمین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے تھے، تو وہاں پر سب دفن ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر قبرستان کے لیے، بلکہ ہر وقف کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ وقف کرنے والا جب وقف کرتا ہے اور اس میں کوئی شرط لگاتا ہے تو علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کی شرط جو ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے کسی شارع کی طرف سے کوئی نص ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہہ لو کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہوتی ہے، جیسے اللہ کے رسول نے جو حدیث ارشاد فرمائی تو اسی طریقے سے اگر کسی وقف کرنے والے نے کوئی شرط لگائی ہے تو وہ شرط اس کی طرف سے نہیں ہے بلکہ شریعت کی روشنی میں وہ شریعت کی طرف سے ہے جی۔ تو جس کے لیے اس نے کہہ دیا ہے وہی دفن ہوگا، اور پھر بغیر اجازت کوئی دوسرا دفن نہیں ہو سکتا۔ عام قبرستانوں میں تو کوئی بھی دفن ہو سکتا ہے، اس میں کوئی روک بھی نہیں سکتا، کسی کو روکنے کا بھی حق نہیں ہے، اور اس میں جس نے وقف کیا ہے یا اس کی اولاد میں ہے کوئی، ان کو روکنے کا حق ہے، اور بغیر اجازت دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، کیا اولاد اپنے مرحوم والدین کی جانب سے نمازوں کا فدیہ دے سکتے ہیں بغیر وصیت کے؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اس زمانے میں۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد اس کے لیے صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں، تیجا بھی ہوتا ہے، 10واں بھی ہوتا ہے، 20واں بھی ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ 40 دن تک مسلسل فاتحہ ہوتی ہے۔ بہت اچھا ہے، بہترین طریقہ ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم کام جو ہے وہ وارثین نہیں کرتے۔ جی، اس سے جو زیادہ اہم ہے وہ نہیں کرتے۔ فاتحہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر آپ فاتحہ کرو گے تو ان کو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو نہ تم پر کوئی گناہ ہوگا اور نہ انہیں کوئی عذاب ہوگا۔ جی، نہ تم پر کوئی گناہ نہ ان پر کوئی عذاب اگر فاتحہ نہیں کرو گے۔ لیکن ہم اہل سنت کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ فدیہ جو نمازوں کا اور روزوں کا جو فدیہ ہے، تو روزوں کا فدیہ تو بالکل قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شیخ فانی ہے تو وہ تو اپنی زندگی میں خود ہی ادا کرے گا فدیہ، اور اگر وہ انتقال کر جائے اور اس نے وہ فدیہ نہیں دیا ہے تو اب وارثین کو وہ فدیہ دینا ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ جی، بے شک۔ آپ جانتے ہیں نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو جب روزوں کا فدیہ دینے کا حکم ہے تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ اب احتیاطاً نمازوں کا فدیہ بھی دیا جائے گا، جی، اور احتیاطاً فدیہ دینا یہ واجب ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکتا۔ روزے کے فدیے میں اور نماز کے فدیے میں یہی فرق ہے۔ جی، روزے کا فدیہ شیخ فانی جو روزہ رکھنے کے بالکل لائق نہیں ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب طاقت کی کوئی امید ہی نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ اب خود اپنی زندگی میں فدیہ دے۔ لیکن نماز جو آدمی نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، فدیہ نہیں دے گا۔ فدیہ کون دے گا؟ وصیت کر جائے، وہ اپنے ورثہ کو وصیت کر دے کہ میرے تہائی مال سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، تو اس کو بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ فدیہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ جی، یہ اس فاتحہ سے زیادہ اہم ہے، جی، اس تیجے سے زیادہ اہم ہے، بے شک۔ اس 40 میں سے زیادہ اہم ہے، ایصال ثواب سے زیادہ اہم ہے فدیہ دینا۔ لہذا
اور فدیہ جو ہے وہ نمازوں کا اتنا زیادہ ہے، روزوں کے تو چونکہ پورے سال میں 30 ہیں جی اور نمازیں کتنی ہیں؟ اللہ، دن اور رات میں کتنی نمازیں ہیں؟ بولے آواز سے کتنی بولے نمازیں ہیں دن اور رات میں؟ 5 ہیں نہیں 6 ہیں۔ جب فدیہ دینے کی بات آئے گی تو 6 ہیں، ارے قضا کرنے کی بات آئے گی جب بھی 6 ہیں۔ جب آپ نمازوں کی قضا کرو گے تو کتنی نمازوں کی قضا کرو گے؟ 6 نمازوں کی قضا کرو گے، 5 وقت کی، وہ وتر کی بھی قضا کرو گے۔ جی وتر بھی تو واجب ہے، جی اور واجب جو ہوتا ہے وہ فرض ہی کی منزل میں ہوتا ہے۔ تو 6 وقت کی نمازوں کی آپ قضا کرو گے تو جب فدیہ دینے کی بات آئے گی تو 6 نمازوں کا فدیہ دو گے۔ کتنا فدیہ دو گے؟ 1 روزے کا فدیہ جتنا ہے اتنا ہی 1 نماز کا ہے۔ جی تو 1 دن میں کتنے ہوئے؟ 6 فدیہ دینا ہوں گے، جی 6 روزوں کے برابر۔ اللہ، اور پورے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ بتائیے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ ہمیں یہی امید تھی کہ 365 بتائیں گے۔ ہمارے نزدیک شریعت میں چاند کے حساب سے لگتے ہیں یہ معاملہ۔ جی ماشاء اللہ، ارے نمازوں کا معاملہ سورج کے طلوع اور غروب پر ہے، لیکن یہ بہت سے معاملات وہ ہیں، بہت سے مسائل وہ ہیں کہ جو رویت ہلال سے ہوتے ہیں۔ جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پورے سال میں 355 دن سے زیادہ دن نہیں ہوتے، جی 355 دن ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اب 355 کو آپ گھر پہ جا کے حساب لگا لینا، 6 سے ضرب دینا تو 1 سال کی نمازیں کتنی ہو گئی؟ ہاں 2200 کچھ ہیں، جی اور پھر ان کا فدیہ دو گے 2 کلو 45 گرام، تو اب حساب لگانا کتنا ہوگا؟ ہم نے حساب لگایا، کئی مرتبہ حساب لگایا، حساب ہی نہیں لگایا بلکہ فدیہ دیا ہم نے۔ سبحان اللہ، سبحان روزوں کا فدیہ دیا ہم نے، اپنے والدین کا بھی دیا اور دوسرے عزیز و اقارب کا بھی دیا، ہمارے جوان بیٹے کا انتقال ہوا اس کا بھی دیا۔ سبحان اللہ، 80,000 90,000 1 لاکھ، کبھی گھٹ جاتے ہیں کبھی بڑھ جاتے ہیں، اتنا فدیہ ہوتا ہے 1 سال کا۔ اور لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، 10 سال کی، 20 سال کی، 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی۔ جی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، وہ میں نے فتویٰ دیکھا تھا، اعلیٰ حضرت فرمایا کسی کی 72 سال کی ہوئی ہے نماز عمر تو 12 سال نکال دو، لڑکا جو ہے کم سے کم 12 سال میں بالغ ہوتا ہے، 12 سال نکال دو، 60 سال کا فدیہ دینا پڑے گا اگر نماز نہیں پڑھی ہے بالکل۔ جی اور 60 سال کا فدیہ کتنا ہوگا؟ وہ جو میں نے حساب بتایا 60 لاکھ ہوگا یا کچھ کم ہوگا، اتنا تو کوئی بھی نہیں دے گا۔ تو اس کا طریقہ ہے، علماء سے جا کے پوچھنا، تفصیل علماء بتائیں گے، اس میں بہت تفصیل ہے، وہ اتنی مختصر وقت میں نہیں بتایا جا سکتا۔ ماشاء اللہ، نمبر 3، یہ تو بہت سوال ہیں، 10 ہیں۔ محلے کی پرانی مسجد کو شہید کیا تو کیا اس کا مٹیریل فروخت کیا جا سکتا ہے اور کوئی اپنے گھر میں لگا سکتا ہے؟ بالکل فروخت کر سکتے ہیں، لیکن لگانے والوں پر یہ لازم ہے کہ بے حرمتی کی جگہ، نجاست کی جگہ ہرگز نہ لگائیں۔ جی ایسے ہی لوگ خریدیں کہ جو پاک جگہوں پر لگائیں۔ نمبر 4، والد کو اپنی میراث سے لڑکی کو حصہ دینا کیا ضروری ہے اور کتنا؟ دیکھیے، والد اپنی زندگی میں کسی کو دے نہ دے یہ اس پر فرض نہیں ہے، یہ اس پر لازم نہیں ہے، جی نہ یہ اس پر فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ بانٹنے لگے، تقسیم کرنے لگے تو اب چاہے وہ کہ میں کسی بیٹے کو زیادہ دے دوں کسی کو کم دے دوں، کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ جیسا کہ سیدنا اعلیٰ حضرت کے والد نے جب اپنی مال کو تقسیم کیا تھا تو اعلیٰ حضرت کو بہت زیادہ دیا تھا، اور یہ کہہ کر دیا تھا کہ میرا بیٹا یہ ہے کہ یہ دنیا نہیں کمائے گا، اس کو دین ہی سے فرصت نہیں ہوگی، اس لیے میں اس کے لیے ایسا انتظام کیے جاتا ہوں تاکہ یہ فارغ البال رہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان تو دے سکتا ہے،
اگر کسی بیٹے میں کسی بیٹی میں کوئی وجہ ترجیح ہے تو زیادہ بھی دے سکتا ہے. ارے باپ کو اختیار ہے جس کو جتنا چاہے دے دے. جی ہاں مستحب کیا ہے, اچھا کیا ہے, اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر اچھا یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو بانٹے برابر برابر. جی لڑکے کو اگر کیا ہے 10 لاکھ روپے دے رہا ہے تو لڑکی کو بھی 10 لاکھ دے. لڑکے کو 10 بیگھے زمین دے رہا ہے تو لڑکی کو بھی 10 بیگھے زمین دے. یہ ہے شریعت کا قاعدہ. لیکن جب انتقال کر جائے, انتقال کرنے کے بعد جو اب تقسیم ہوگا تو پھر قرآن کریم فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین. اب جب ترکہ تقسیم ہوگا تو لڑکے کو دگنا ملے گا اور لڑکی کو اکھیرا ملے گا. 10 میں اگر لڑکے کو 10 مل رہا ہے تو لڑکی کو 5 ملے گا. جی بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ کیسی تقسیم ہوئی. ارے مرد اور عورت دونوں جب اس کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو برابر برابر ملنا چاہیے. تو سنو, بالکل واضح طور پر شریعت نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے. وہ لڑکی جس کو آپ آدھا دے رہے ہو جی وہ کسی کی بیوی بنے گی جا کر تو وہ اپنے شوہر کے ذمہ رہے گا. اس کا نان نفقہ اس کا تو یہ سب کچھ بچا رہے گا. جی بے شک. اور لڑکا تو شادی کر کے لائے گا, اس کے بیوی بچے ہوں گے, ان سب کا نفقہ اس کے ذمہ لازم ہے. جی تو اس کو تو دگنا ملنا ہی چاہیے. جی اس کا تو خرچ زیادہ ہے, اس کا خرچ تو کچھ بھی نہیں ہے. سارا خرچ تو اس کا شوہر کے ذمہ ہے. اور اچھا اس نے شادی نہیں کی مان لو تو بھی تو وہ تنہا ہے, جی تو بھی اس کے لیے کافی ہے. جی اس لیے شریعت نے جو حصہ متعین کیا ہے عورت کا نصف اور مرد کا دگنا, خود بانٹنے لگے تو پھر اسے اختیار ہے جیسے چاہے بانٹ دے, لیکن بہتر ہے کہ برابر برابر بانٹے. سنیے, یہ مسئلہ بہت جگہ میں نے سنا ہے, بہت جگہ. جی یہ مہر جو ہوتا ہے نکاح میں, جی یہ مہر ایک ہوتا ہے شرع پیغمبری اور ایک ہوتا ہے مہر فاطمی. ان دو کا ذکر میں نے بہت سنا ہے. جی سوال میں بھی یہی ہے, جی سوال میں بھی یہی ہے. نکاح میں مہر شرع پیغمبری یا مہر فاطمی باندھنا کیا ہے اور مہر واجب کی کتنی قسمیں ہیں؟ مہر فاطمی کا مطلب ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کتنا تھا, یہ ہے مہر فاطمی کا مطلب. جی تو اس سلسلے میں 3 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے فرمانے کے مطابق حضرت علی نے ایک زرہ تھی وہ مہر میں دی تھی. جی سبحان اللہ. دوسری روایت میں ہے کہ نہیں, حضرت فاطمہ کا مہر جو تھا وہ 480 درہم تھا. تو علماء فرماتے ہیں, سنیے غور سے سنیے گا, غور سے. علماء فرماتے ہیں اس میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے. ارے وہ زرہ انہوں نے مہر میں دی تھی, جب وہ فروخت ہوئی 480 درہم کی فروخت ہوئی. جی بات ایک ہی ہے, جی. چاہے زرہ کہہ لو چاہے 480 درہم کہہ لو. جی لیکن ایک روایت اور ہے کہ 400 مسقال چاندی تھی. جی 480 درہم نہیں تھے, 400 مسقال چاندی تھی. اچھا اب میں بتاؤں آپ کو کہ 400 مسقال کتنے ہوتے ہیں اور 480 درہم کتنے ہوتے ہیں. 1 کلو 449 گرام کچھ ملی گرام ہیں, یہ کتنے ہوتے ہیں 480 درہم. کتنے ہو گئے؟ ارے سیدھا آپ مان لو 1.5 کلو چاندی ہے لگ بھگ. 1 کلو 449 گرام, جی ہاں 1.5 کلو چاندی ہے تو تقریباً 1.5 کلو ہو جی گئے, ہاں. کچھ کم. جی ہاں
یہ 1.5 کلو چاندی تھی حضرت فاطمہ کا مہر. اور 400 مسقال کتنے ہوتے ہیں؟ 1 کلو 700 کچھ گرام ہے، یعنی وہ تقریباً 1.25 کلو. تو یا تو 1.5 کلو چاندی یا 1.25 کلو چاندی. یہ 2 روایتیں ہیں. پھر ان دونوں میں مطابقت کیسے ہوگی؟ تو علماء کرام نے بہت محنتیں کی ہیں. آپ غور کیجئے گا، جی ماشاء اللہ. غور سے سنیے. علماء کرام نے بہت محنتیں کی ہیں. بہت محنتیں کرنے کے بعد، ساری روایتوں کو کھنگالنے کے بعد جو عطر ہے، تحقیق ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے. جی مہر 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک مہر معجل ہوتا ہے، ایک مہر مطلق ہوتا ہے. مہر معجل وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے دیا جاتا ہے. مہر مطلق وہ ہوتا ہے جو زندگی میں کبھی بھی دیا جاتا ہے. عام طریقے سے آج کل مہر کون سا ہوتا ہے؟ مہر مطلق. جی ارے جس کو غیر معجل کہتے ہو، معجل کہتے ہیں. جی وہی ہے مطلق. جی تو علماء فرماتے ہیں تینوں روایتیں صحیح ہیں. زرہ دی تھی 480 گرام کی، وہ 480 درہم کی بکی، جو 1.5 کلو چاندی ہوتی ہے. یہ مہر معجل تھا، یعنی حضرت علی نے پہلے ادا کیا تھا. اور جو 250 گرام چاندی تھی وہ مہر مطلق تھا، وہ بعد میں ادا کیا ہم نے. جی تینوں روایتیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. تو مہر فاطمی سمجھ لیا. جی مہر فاطمی کا ذکر میں نے وہاں زیادہ سنا ہے جی جہاں پر مہر کم رکھتے ہیں لوگ. جہاں مہر کم رکھتے ہیں وہاں پر سنا میں نے. تو یہ کم نہیں ہے. 1.5 کلو چاندی ذرا پر اس وقت بازار بھاؤ سے پوچھنا کتنوں کو ہے کوئی بتانے والا کہ 1 تولہ کتنے کی ہے؟ 1 لاکھ سے زیادہ کی بیٹھے گی بتا رہے ہیں. بازار مجھے نہیں معلوم کہ بازار بھاؤ کیا ہے. تو یہ وہیں ٹٹولا جاتا ہے مہر فاطمی، جہاں پر کہ کم مہر باندھنا ہوتا ہے. جی اور مہر کم نہیں باندھنا ہے، یہ بھی سن لو. مہر اتنا باندھنا ہے جتنی لڑکے کی اور لڑکے کے گھر والوں کی وسعت ہے. جی یہ کم بھی نہیں باندھنا چاہیے. یہ لوگوں کی بھول ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حکم دے دیا لوگوں کو، اگر کوئی مہر زیادہ باندھے گا تو اس کے اتنے درے لگائے جائیں گے، اتنے درے لگائے جائیں گے. وہ اس میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی موجود، جی کھڑی ہو گئی. کیا اے بات. عمر، واہ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوا رہا ہے، تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہوں نے ایک آیت پڑھائی، وہ قنطار کا لفظ ہے، وہ آیت مجھے قنطارن ہے وہ. بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈھیروں سونا دے دے مہر میں تو اے عمر اللہ ہمیں دلوا رہا ہے اور تم منع کر رہے ہو. حضرت عمر نے کہا میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں، ارے مجھ سے زیادہ تو یہ بڑھیاں جانتی ہیں. واہ اور سبحان فرمایا کہ نہیں، مہر باندھو جتنا جس کی طبیعت چاہے، جیسا ماحول ہو ویسا مہر باندھو. اور اجازت دیتی. سنو دوسرا لفظ، دوسری چیز رہ گئی، شرع پیغمبری. شرع پیغمبری کیا ہوتا ہے؟ شرع پیغمبری یار میں سمجھا تو نہیں کسی کی بات شرع پیغمبری کیا ہوتا ہے، لیکن اندازہ میں نے لگایا کہ شرع پیغمبری کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے کتنا متعین کیا ہے، کم سے کم، یعنی اس سے کم نہیں ہوگا. جی وہ ہے 10 درہم. جی 10 درہم یہ ہے شرع پیغمبری، یعنی 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوگا. اور 10 درہم کتنے کے ہوتے ہیں؟ 30 گرام چاندی. 30 گرام سے کچھ زیادہ ہے، ملی گرام بھی ہے کچھ. ہاں 3 تولے مان لو بس. اتنے 3 تولے چاندی کی جو قیمت ہوگی، اگر اس سے کم کسی نے مہر باندھا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ارے اس کی بہن کا، اس کی چچا زاد بہن کا، اس کے خاندان میں جو اس کی عورتیں ہیں ان کا جتنا مہر پہلے بندھا ہوگا نا، اگر کسی کا 2 لاکھ بندھا ہوگا تو یہ آٹومیٹک 2 لاکھ ہو جائے گا. یہ مہر مثل کہلاتا ہے، آٹومیٹک ہو جائے گا. تم نے 10 درہم سے کم باندھا تھا، اب شریعت نے تمہارے اس بات کو رد کر دیا، اور اب تمہیں کتنا دینا پڑے گا؟
2 लाख अगर उसके खानदान की लड़कियों का है तो, या उसकी बहन का है। اور حضرت نکاح کے وقت میں بہت سے لوگوں کو سنا، وہ کہتے ہیں کون سا ہمیں مہر دینا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ یہ ہم نے خود استغفار سنا ہے۔ معاذ اللہ۔ اس کا اگر یہ سمجھتا ہے کوئی کہ مہر مجھے کوئی دینا تھوڑی ہے، جی۔ یا اللہ، تو اس کی شادی میں ہی خطرہ ہے، جی اللہ، اس کے نکاح میں ہی خطرہ ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ نکاح نہیں ہوگا، لیکن ہے خطرہ۔ جی ہاں ایک روایت ہے بہت خطرناک جی۔ ایسے لوگوں کے لیے۔ بہرحال 10 درہم سے کم کوئی نہیں باندھے گا تو آٹومیٹک مہر مثل ہو جائے گا، اور مہر باندھیے اتنا باندھیے جتنا ماحول کے مطابق اس کے لڑکے کے گھر والے اور جتنے جس حیثیت کے ہیں اس حیثیت سے باندھیے۔ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کیا ہوا؟ یہیں پر آ کے نہیں، یہیں پر آ کے لڑتا ہے آدمی۔ جی ارے میں نے تو جھگڑا ہوتے دیکھا مہر کے پیچھے، جی اور ایک تو قاضی صاحب کو وہ نذرانہ دینا ہوتا ہے اس کے پیچھے، جی۔ یہیں پر آ کے ویسے خرافات واہیات میں کتنا اٹھا دے گا، یا اللہ کتنا واہیات خرافات میں اٹھا دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی واہیات خرافات میں نہیں اٹھاتا ہے تو اگر نہیں اٹھاتا ہے تو ویسے اٹھ جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کھڑے ہو کے جو کھانے کا چل گیا ہے، یہ جانوروں کا طریقہ۔ اس میں آدمی آدھا کھاتا ہے اور آدھا ڈسٹ بین میں لے جا کے ڈال دیتا ہے۔ جی تمہارے خرچ کیے ہوئے پیسے جو کھانا تیار ہوا تھا، تمہارا کھانا برباد کیا، اس نے گناہ مول لیا اور تمہارا فیشن ہو گیا۔ کھڑے ہو کے تم کھلا رہے ہو، یہ کھڑے ہو کے کھلاؤ گے تو ایسے ہی رزق کی بربادی ہوگی، گناہ لازم ہوگا، فضول خرچی ہوگی۔ اور تم ویسے تو مہروں میں یا قاضی کو نذرانہ دینے میں تو لڑتے ہو، اور یہاں پر خوب فضول خرچی ہوتی ہے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ ارے آتش بازی میں خود ہی آدمی اپنی دولت میں آگ لگا رہا ہے۔ کتنا احمق آدمی ہے کہ خود ہی محنت خون پسینے سے کمایا اور خود ہی آگ لگا رہا ہے۔ اس سے بڑا کوئی احمق ہوگا؟ سوال نمبر 5 ہوئے ہیں، ابھی 6 ہے، میں جلدی کیے دیتا ہوں۔ کیا عدت کی حالت میں عورت رنگین کپڑے پہن سکتی ہے؟ نہیں پہن سکتی۔ وہ کپڑے، وہ زیور، وہ چیز جس سے کوئی زینت ہو، عدت کے اندر نہیں پہن سکتی۔ زینت کی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتی۔ البتہ یہ بال کاڑھنے کے لیے یہ ایک پریشانی ہے، 4 مہینے 10 دن تک اگر بال نہیں کاڑھے جائیں گے تو ذرا اس کے لیے پریشانی لاحق ہوگی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ موٹے کنگھے سے بالوں کو صرف سلجھانے کے لیے، زینت کے لیے نہیں، بالوں کو صرف سلجھانے کے لیے بال کاڑ سکتی ہے، اور کوئی زینت کا کام نہیں کرے گی۔ اچھا ایک سنیے اور بات سنیے، ابھی مجھ سے پوچھا تھا ایک مسئلہ، کافی پہلے بھی پوچھا تھا ایک صاحب نے۔ عدت 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے 10 دن کے کتنے دن ہوئے؟ کتنے دن ہوئے؟ ارے 130۔ 4 مہینے 10 دن کے کتنے ہوئے؟ 130۔ اور 29 کا چاند ہوگا تو کیا؟ اگر 2 چاند 29 کے ہو گئے تو کتنے ہو گئے؟ 128 رہ گئے۔ ایک چاند ہو گیا تو 129 ہو گئے۔ 3 چاند ہو گئے اتفاق سے، یہ 3 چاند ہو گئے، 29 کے تو کتنے رہ گئے؟ 100۔ سنو مسئلہ، غور سے سننا، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے، چاند دکھا، رات کو انتقال ہو گیا، رات کو نہیں صبح کو دن میں ہوا، پہلی تاریخ ابھی باقی تھی کہ انتقال ہو گیا، اب کتنے دن عدت ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن۔ کتنے؟ 4 مہینے 4 مہینے 10 دن۔ اگر پہلی تاریخ کی رات میں یا دن میں انتقال ہوا ہے تو کتنی ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن۔ بیچ میں مہینے 2 30 29 کے ہو گئے، کوئی بات نہیں، 3 29 کے ہو گئے، کوئی بات نہیں، 1 29 کا ہوا، کوئی بات نہیں، اب مہینوں کے حساب سے ہوگا 4 مہینے 10 دن۔ جی۔ مثال کے طور پر 1 محرم کو کسی کا انتقال ہوا، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ کی 10 تاریخ کو عدت مکمل ہو جائے گی۔ 4 مہینے ہو گئے، 29 کا ہو جائے۔ لیکن اگر 2 تاریخ کو انتقال ہوا، 5 کو ہوا، 10 کو ہوا، 15 کو ہوا تو
کہتے ہیں اب مہینوں کے حساب سے نہیں ہوگی، اب دن کے حساب سے ہوگی۔ اللہ، کتنی؟ 130 دن پورے۔ پورے 130 دن۔ اب 2930 نہیں دیکھا جائے گا، اب دن دیکھے جائیں گے۔ جس دن 130 دن پورے ہو جائیں گے عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ شاید معلوم نہیں ہوگا لوگوں کو، معلوم نہیں جی حضرت۔ عام طریقے سے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ وہی 4 مہینے 10 دن سن لیا ہے، یہ 2 ہیں۔ پہلی تاریخ کو ہوا تو 4 مہینے 10 دن، پہلی تاریخ کو نہیں ہوا، کسی بھی تاریخ میں ہوا تو 130 دن۔ یہ ہے کہ داماد سے پردہ کرے گی عورت؟ نہیں، داماد تو مثل اولاد کی ہے، بیٹا ہے۔ دیور سے تو ویسے ہی پردہ کرنا ہے۔ نمبر 7، واہ، یہ تو آج ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، ابھی میں نے ذکر بھی کیا تھا۔ نماز قصر کب شروع ہوتی ہے اور کب تک پڑھی جائے گی؟ جی، اور کوئی سسرال جائے تو کیا حکم ہے؟ نماز قصر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے۔ جی، اگر 4 رکعت پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ جی، قصر میں ہمارے یہاں حکم یہ ہے جب مسافر ہے تو قصر پڑھے گا، اگر پوری پڑھے گا گناہگار ہوگا۔ کب ہوگا مسافر؟ رکھ لو نا اس کو، بعد میں بھی نہ سنو گے، اس میں تو یہ نہ سننا ہے۔ صحیح بات۔ ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ قصر نماز حضرت۔ کب سفر شروع ہوگا، کہاں؟ اچھا، سفر شرعی ہوتا کب ہے؟ جی، آج اتفاق سے ہم آ رہے تھے، ہم نے اپنی گاڑی میں دیکھا تو جب ہم داخل ہو رہے تھے سیسوان کے اندر تو 92 کلومیٹر تک پہنچ گئی تھی ہمارے میٹر کی سوئی گاڑی کے، اور 92 کلومیٹر ہی ہے مسافت سفر۔ یعنی اگر کوئی گھر سے ارادہ کر کے نکلا کہ 92 کلومیٹر تک مجھے جانا ہے، راستے میں مجھے کہیں رکنا نہیں ہے، اگر رکنا ہے تو صرف نماز کے لیے رکنا ہے یا چائے وغیرہ پینے کے لیے رکنا ہے، جو لوازم سفر ہے، کہیں استنجے کے لیے رکنا ہے، یہ لوازم سفر ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نماز کے لیے رک رہا ہے، کھانے کے لیے رک رہا ہے، استنجے کے لیے رک رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گھر سے ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے 92 کلومیٹر تک جانا ہے، تو اب جیسے ہی اپنی آبادی سے نکلے گا، اپنی آبادی سے نکل کر جب بھی نماز پڑھے گا تو 4 رکعت والی کتنی پڑھے گا؟ 2 رکعت۔ آواز سے بول دیں سارے لوگوں کو یاد ہو جائے۔ 4 رکعت والی کتنی پڑھے گا؟ ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، عشاء کی، بولیں زور سے۔ مغرب کی نہیں پڑھے گا 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت ہی پڑھے گا، فجر کی بھی 2 رکعت ہیں، 2 ہی رکعت پڑھے گا۔ کب؟ 92 کلومیٹر کا ارادہ کر کے نکلا ہے، لیکن شہر ہی میں ہے تو شہر میں پوری پڑھے گا، اپنے شہر میں، اور شہر سے نکل گیا، جیسے ہم نے آج نکل کے باہر پڑھی تھی بریلی شریف سے، تو راستے میں جو نمازیں پڑھی جائیں گی قصر پڑھی جائے گی۔ جی، 92 کلومیٹر پہ پہنچ جاؤ گے قصر پڑھی جائے گی، وہاں پر 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن 12 دن 14 دن رہو گے، قصر پڑھی جائے گی۔ 15 دن کا ارادہ اگر کر لیا ہے، جب آئے تھے ارادہ کر لیا تھا کہ 15 دن یہیں رہوں گا، اب یہ وطن اقامت ہو گیا، اب آپ پوری پڑھیں گے، جی، اور 15 دن سے کم کا ارادہ ہے تو پھر قصر کریں گے، 2 رکعت پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر 4 رکعت والی آپ نے 4 رکعت ہی پڑھ لی تو گناہگار ہوئے، جی گناہگار ہوئے۔ اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ اچھا، 92 کلومیٹر کا حساب کیسے لگے گا؟ اب ویسے تو آدمی اپنا حساب مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے معلوم کر لے، اور اگر اپنی گاڑی سے سفر کر رہا ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں، کہاں سے کہاں تک یہ حساب لگے گا؟ کہاں سے؟ ہم اپنے گھر سے چلے تھے، ابھی ہم سیسوان میں داخل ہو رہے تھے کہ 92 کلومیٹر پورے ہو گئے، ہم 92 کلومیٹر نہیں بلکہ 94-95 کلومیٹر چل کے یہاں پہنچے، ہمارے اوپر قصر لازم ہے، اس لیے کہ ہم نے سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ کا کیا۔ 92 کا کرتے جب بھی یہی ہوتا، آدمی کے سفر پر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، ایک جگہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں 80 کلومیٹر ہے، آپ جا رہے ہیں، نماز پوری پڑھیں گے، وہاں قصر نہیں پڑھیں گے، لیکن اسی جگہ آپ گھوم کر گئے کسی دوسرے راستے سے،
اور وہ 100 کلومیٹر ہے، اب آپ مسافر ہو گئے، یعنی جو راستہ آپ نے طے کیا ہے وہ 92 کلومیٹر ہے یا نہیں؟ اگر ہے اور یا اس سے زیادہ ہے تو مسافر ہو گئے، اور اگر کم ہے تو پھر آپ کو پوری پڑھنا ہے. جب سسرال کا چلیے سنتیں پوری پڑھی جائیں گی، اور سنتیں مؤکدہ ہوں غیر مؤکدہ ہوں. جب آدمی روا روی میں ہوتا ہے نا، سفر میں کبھی روا روی ہوتی ہے نا، تو پھر سنتیں معاف ہیں. پھر آپ فرض پڑھیے دو اور سنتیں معاف ہیں. سسرال کا بھی ارے سسرال والا تو رہ گیا، سسرال ہو یا ننسال ہو جی یا ننہال ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے. جی وہ سسرال کہ جہاں پر اس نے شادی کی تھی، بیوی بچے وہیں رہتے ہیں، اب وہ اس کا وطن ہو گیا. جی اچھا ہاں سنو، ہم اتفاق سے پہنچے یہاں، آج ہی کی بات بتا رہے ہیں آپ کو. ہمارے اوپر نماز 2 رکعت پڑھنا تھی عشاء کی، لیکن ہم جب پہنچے مولانا رسالت صاحب کے مدرسے والے مولانا کے مدرسے میں تو جماعت ہو رہی تھی، ہم جماعت میں شریک ہو گئے. اب جب امام 4 پڑھ رہا ہے تو ہمیں چاہے ایک ہی رکعت ملی ہے، ارے چاہے قاعدہ ہی ملا ہے ہمیں، اب ہمارے اوپر 4 رکعتیں لازم ہو گئی امام کی اتباع میں. جی امام کے پیچھے تو پوری پڑھیں گے. امام اگر مسافر ہے تو پھر وہ بھی 2 پڑھ رہے ہیں، ہم بھی 2 پڑھیں گے. چلیے 10واں 20واں تیجا وغیرہ کا کھانا سب کے لیے کیسا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اس سلسلے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور بہت تفصیل سے لکھنے کے بعد ایک فتوے میں فرماتے ہیں، سنو غور سے سنو، یہ مسئلہ شاید بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں آیا. سب یہی کہتے ہیں ارے مالدار کو تیجا 10واں کھانا بالکل ناجائز، قطعاً حرام. میں کہتا ہوں یہ قطعاً غلط بتایا کسی نے جو بتایا، اس میں تفصیل ہے. جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، اور سب کو ہدایت دیتے ہیں، جس طرح فقیروں کو کھلانا ثواب ہے، اسی طرح اپنے گھر والوں کو کھلانا بھی ثواب ہے، جی بے شک. اپنے دوست احباب کو کھلانا بھی ثواب ہے، اپنے رشتہ داروں کو کھلانا بھی ثواب ہے. ہم تیجے یا 10ویں میں جو کھانا پکا رہے ہیں وہ ایصال ثواب کے لیے پکا رہے ہیں. ہم اپنے عزیز و اقارب کو کھلائیں گے، دعوت نہیں کریں گے. جی آپ دعوت نہیں کریں گے کھانے کی، آپ دعوت یہ دیں کہ فلاں دن فاتحہ ہے، فاتحہ میں آئیے. فاتحہ میں 100 لوگ آ گئے، 50 لوگ آ گئے، 10 لوگ آ گئے، اب آپ اس کو کھلائیے. آپ نے اس نیت سے پکایا تھا کہ ان احباب کو کھلانا بھی ثواب ہے، اور یہ ثواب ہم اپنی میت کو پہنچانا چاہتے ہیں. ایصال ثواب کی نیت کی ہے، قطعاً جائز ہے، بالکل جائز ہے. اگر عرب پتی آدمی بھی ہے ان کے اندر موجود، اس کے لیے بھی کھانا جائز ہے، اس لیے کہ اس نے دعوت کی نہیں ہے، اس نے تو کھانا پکایا ہے ایصال ثواب کے لیے. اور ایصال ثواب جبھی ہوگا جبکہ ثواب ملے گا، اور ثواب مل رہا ہے. جی ارے دوست احباب کو کھلاؤ گے تو ثواب ہے. ارے اللہ کے رسول نے تو فرمایا ارے تو اپنی بیوی کو کھلائے گا تو ثواب، بچوں کو کھلائے گا تو ثواب. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ارے اور آخری بات تو سنو نا، جی. حضور نے فرمایا تو خود کھائے گا تو ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء تو ثواب ہی ثواب ہے. تو ثواب کی نیت سے پکاؤ، ثواب کی نیت سے کھلاؤ، جی. اپنے مردوں کو ثواب پہنچاؤ. پھر غنی کو کھلاؤ یا کیا غریب کو کھلاؤ، کسی کو بھی کھلاؤ. یا اللہ یہ جی. قرضہ لینا تو قطعاً ناجائز، قطعاً ناجائز، قطعاً ناجائز. فاتحہ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے قرضہ لینا قطعاً ناجائز. کیوں ٹائم زیادہ ہو گیا؟ نہیں، سادات کے لیے حضرت 40 میں کیا، سیدوں کے لیے ایک صدقہ ہوتا ہے واجبہ، جی ایک صدقہ ہوتا ہے نافلہ. صدقہ واجبہ کا مطلب صدقہ فطر. اور فقہائے کرام یہ زکوٰۃ وغیرہ جو ہیں اس کو بھی لفظ واجب سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ فرض ہے لیکن ان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. تو زکوٰۃ سید کو نہیں دے سکتے، جی زکوٰۃ صدقہ فطر سید کو نہیں دے سکتے. یہ صدقات واجبہ جو ہیں یہ کسی سید کو نہیں دیے جا سکتے.
لیکن وہ جو ایصال ثواب کی مجلس منعقد کر رہا ہے، سید صاحب کو دعوت دی ہے اس نے کہ سید صاحب ہمارے والد صاحب کی فاتحہ میں آپ تشریف لائیں، وہ تشریف لے آئے، آپ نے ان کو بھی وہ کھانا کھلا دیا، قطعاً جائز، قطعاً جائز، قطعاً جائز، یہ ان کے لیے ناجائز نہیں ہے۔ بتا دیا وہ میں نے بتا دیا کہ دعوت دینا ناجائز، 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 دعوت نہیں دی جا سکتی، دعوت کا یہ کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ دعوت دیجئے آپ، ٹھیک ہے، کائے کی دعوت؟ فاتحہ میں شرکت کی دعوت دیجئے۔ ارے اتنی بات تو کہنا ہے کہ فاتحہ میں شرکت کی دعوت ہے آپ کو۔ جی کیا اپنے مرحومین کو فرض نماز کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا اپنے تمام اعمال صالحہ، فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں، نوافل ہوں، جو بھی ہیں ان سب کا ثواب اگر آپ ان کو پہنچائیں، نماز آپ نے پڑھی تھی، نماز آپ کی ادا ہوئی، لیکن وہ جو ثواب ملا تو بعض لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، ارے ثواب نماز پر ملا تھا اور ثواب ہی ہم نے دے دیا دوسروں کو، تو نماز ہی دے دی دوسروں کو، یہ غلط ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں میں سوچتے ہیں کہ 10 روپے ہمارے پاس تھے وہ دے دیے کسی کو تو ہمارے پاس تو ختم ہو گئے۔ نہیں، پچھلی مرتبہ میں آیا تھا تو میرے سامنے یہ بات آئی تھی کہ وہ صاحب وہ تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ سنو، یہ ثواب کا معاملہ ایسا نہیں ہے، میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک استاذ ہیں جو بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں مسند پر، انہوں نے 10 سال یا 8 سال پڑھا تھا، ارے خود ہم نے بھی 8 سال 10 سال جو بھی پڑھا تھا، تو جب پڑھا تھا وہ پڑھا تھا اور جب بچوں کو پڑھایا تو ہم تو یہ سمجھنے لگے کہ جو ہم نے پڑھا تھا آج بھی پڑھ ہی رہے ہیں اور آج تک پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ کہ وہ وقت جو آدمی شروع میں پڑھاتا ہے اس وقت زیادہ معلومات ہوتی ہے یا بعد میں زیادہ معلومات ہوتی ہے؟ بعد میں زیادہ لو اتنا علم بانٹ دیا، ہزاروں لڑکوں کو پڑھا دیا، جی لاکھوں کو پڑھا دیا، میں نے یہ مسائل آپ کو سب کو بتا دیے۔ اب جب سب کو بتا دیے تو کیا میں سب کو بھول گیا؟ ختم ہو گیا سب؟ کیا بات۔ ارے علم بانٹتے جاؤ گے بڑھتا جائے گا، سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح ثواب بانٹتے جاؤ اور بڑھتا جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک کو ثواب بخشا ہے تو اس کا ثواب آپ کو جو پڑھنے کا ملا تھا وہ تو ملا ہی تھا، اس کو جو ثواب بخشا اس کو بھی ملا اور پلٹ کر آپ کو بھی ملا۔ واہ، سبحان اور 2 کو بھیجا تو 2 کا ملا، اور 10 کو بھیجا تو 10 کا ملا، اور 1000 کو بھیجا تو 1000 کو ملا۔ ہاں بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں جو علماء نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لاکھوں کو بھیجا، کروڑوں کو بھیجا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان بھائی دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کو عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں تو یہ بھی کہتا ہوں اور جو موجود ہیں ان کو بھی عطا فرما، سبحان اللہ۔ اور جو قیامت تک آئیں گے ان کو بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ماشاء کائے کے لیے کنجوسی کرتے ہو؟ ارے صرف زبان سے یہی تو کہنا ہے کہ جو آئے تھے دنیا سے چلے گئے، جو ہیں اور جو آئیں گے، یا اللہ میں نے یہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے ایک مرتبہ، اس سب کا ثواب ان کو بھی پہنچے، جو موجود ہیں ان کو بھی پہنچے، جو آئندہ آئیں گے ان کو بھی پہنچے، تو سب کے برابر ملے گا۔ کتنے ہیں شروع سے لے کے آخر تک؟ یا اللہ، اعلیٰ حضرت نا جب شمار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جنتیوں کی تعداد، جی وہ ایک حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ جانتے ہو میرے اس ہاتھ میں کیا ہے؟ تو صحابہ کرام تو دیکھ رہے تھے کہ حضور کا ہاتھ خالی ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب ہے تمام عالموں کے رب کی طرف سے، اس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں، ان کے والدین کے نام ہیں، ان کے خنبے والوں کے نام ہیں، اور آخر میں ٹوٹل لگا دیا گیا ہے کہ اتنے ہیں۔ اور یہ کتاب جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، فرمایا اس میں دوزخیوں کے نام ہیں، یہ بھی کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس میں دوزخیوں کے نام ہیں، ان کے والدین کے نام ہیں، اور ان کا آخر میں ٹوٹل لگا دیا گیا ہے۔ اور پھر حضور نے ہاتھوں کو جھاڑ دیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمایا، یہ علم، یعنی سارے جنتیوں کا اور سارے دوزخیوں کا۔ وہاں بھی اس کو اسی بات سے فرصت نہیں ہے کہ ان کو یہ تھا اور یہ علم تھا اور یہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سارے جنتیوں کا علم مجھے دیا گیا، اور سارے جنتیوں کے والدین کا علم بھی مجھے دیا گیا، ان کے خاندانوں کا علم بھی دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کی اتنی تعداد ہے۔ یہی حال دوزخیوں کا ہے۔
اور دوزخیوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. کتنی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کل میدان قیامت میں، اے آدم اپنی اولاد سے جنتیوں کو الگ کرو، دوزخیوں کو الگ. تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ کتنے سے کتنے؟ اللہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 دوزخی. اللہ. صحابہ کرام سن کر کانپ گئے، بولے یا رسول اللہ پھر ہم لوگوں کا ٹھکانہ کہاں لگے گا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 100 میں سے 99 دوزخی اور ایک جنتی، اور دوسری روایت میں ہے 999 دوزخی ایک جنتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. جنات اور انسانوں میں سے جب شمار ہوگا تو 999 نہیں، انسانوں کی جب شمار ہوگی تو 100 میں سے 99 دوزخی ایک جنتی. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی اور دوسری مخلوق کو بھی سب کو شمار کرے گا، یاجوج ماجوج کو بھی اس میں شمار کرے گا، جنات کو بھی، تو پھر 99 دوزخی ایک جنتی، وہ 999 دوزخی اور ایک جنتی. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کتنا علم دیا ہے. سر عرش پر ہے ان کی تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا. عورت کے میکے والوں پر کفن اور تیجا وغیرہ نہیں، عورت کے میکے والوں پر کفن دینا اور تیجا وغیرہ کرنا لازم و ضروری ہے؟ بالکل بھی نہیں. ارے یہ تو سسرال والوں پہ بھی ضروری نہیں ہے. نہیں، کفن دینا تو ہے لازم، لیکن تیجا دسنا تو ضروری نہیں ہے. ضروری کا مطلب فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور یہ بعض جگہ ایسا میں نے سنا کہ صاحب کسی عورت کا انتقال ہوا تو وہ میکے والے کفن لے کر آئے. قطعاً غلط، بالکل غلط. یہ وہ جس عورت کا انتقال ہوا ہے اس نے جو کچھ چھوڑا ہے اسی میں سے خرچ کرو. نہیں تو اولاد خرچ کرے، شوہر خرچ کرے. میکے والوں کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، غلط ڈالا جاتا ہے. یہ اس رواج کو ختم ہونا چاہیے. اور تیجا وغیرہ کرنا وہ تو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ تیجا دسمہ کرنا مستحب ہے، فرض و واجب نہیں ہے. البتہ آپ فدیہ دیجئے، اور فدیہ دینا یہ روزے کا تو لازم ہے. ارے حج کے بارے میں تو ایک خاتون آئی تھی حضور کی خدمت میں، بولی یا رسول اللہ میرے والد کو موقع نہیں مل سکا، اتنا موقع ہی نہیں آیا کہ وہ سواری پر بیٹھ کر جاتے اور حج کرتے. یعنی ان کو اتنا موقع نہیں مل سکا، وہ بہت کمزور تھے، ضعیف تھے، ناتواں تھے. تو لیکن حج ان کے اوپر فرض ہو چکا تھا مالی اعتبار سے. تو حضور نے فرمایا اب تم ان کی طرف سے حج کرو یا کسی کو کراؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہے، نہیں جا سکتا ہے، کوئی وجہ آ گئی ہے درمیان میں، مال اس کے پاس اتنا ہے، تو پھر وہ کسی کو حج کرائے. یعنی حج کرنا، بلکہ ایک حدیث میں تو حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا اس کے اوپر تم کوئی قرض آتا ہوتا کسی کا تو تم ادا کرتے یا نہیں کرتے؟ بولے ہاں کرتے. فرمایا تو یہ اللہ کا قرض ہے، یہ تو ادا کرنا تمہارے اوپر اور زیادہ لازم ہے. تو فدیہ ادا کرو. باپ اگر انتقال کر گئے ہیں اور ان کے اوپر حج فرض تھا تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ باپ کی طرف سے حج کرے، اپنی طرف سے بھی کرے، 1 سال اپنی طرف سے کرے اگر صاحب استطاعت ہے. اور والد صاحب استطاعت تھے اور یہ نہیں کر سکا اور یہ صاحب استطاعت نہیں تو پھر تو مجبوری ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں جن پر آپ حضرات کو سیکھنا اور پھر ان پر عمل کرنا لازم ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، میں ایک خوشخبری بھی آپ حضرات کو سنایا جاتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رات کے مختصر سے حصے میں علم دین حاصل کر لینا پوری رات کی عبادت سے افضل ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم شرعی مسائل پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بالکل اسلامی اصول کے سانچے میں ڈھالیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.